الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ ایک اصول یاد رکھیں، زندگی نہ مال سے بنتی ہے نہ جمال سے بنتی ہے اور نہ ہی کسی کمال سے بنتی ہے، بلکہ زندگی تو نیک اعمال سے بنتی ہے۔ قرآن مجید میں 20 جگہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اعمال صالحہ کو اختیار کیا، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں، ان میں نہریں جاری ہوں گی۔ اور کسی جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں، کسی جگہ ارشاد فرمایا طوبی لہم وحسن مآب، ان کے لیے مبارک ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور کہیں کسی اور انعام کا تذکرہ فرمایا۔ بہرحال قرآن مجید میں 20 جگہ پر یہ ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے اعمال صالحہ کو اختیار کیا انہیں یہ انعام ملے گا، وہ انعام ملے گا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بندہ یا بندی اعمال صالحہ کو اختیار کرے گی، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو اعمال صالحہ کو اختیار کرنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں، لیکن آج ان میں سے ایک اہم فائدہ جس کا ذکر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اعمال صالحہ کو اختیار کیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کیا، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس ان کا اجر ہے، ان کی جزا ہے،
ان کا بدلہ ہے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ خوف ہے، نہ حزن ہے، نہ کوئی پریشانی ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ اعمال صالحہ کو اختیار کرنے سے انسان کے غم کم ہوتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مصائب ختم ہوتی ہیں، مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ غم کئی طرح کے ہیں، کوئی بھی غم ہو، دین اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ تم غموں کے اندر، پریشانیوں کے اندر، مصائب مشکلات کے اندر اعمال صالحہ کو اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع زیادہ کرو، یعنی رجوع اللہ میں زیادتی ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہو، تو اللہ تعالیٰ بندے کی پریشانیوں کو، بندے کے غموں کو، بندے کے دکھوں کو کم فرما دیا کرتے ہیں۔ اب غموں میں سے ایک غم ہم ہے، یعنی مستقبل کے حالات، ذمہ داریوں اور مسائل کی وجہ سے بندے کے دل میں ایک بے چینی ہو، ایک غم ہو، ایک پریشانی ہو کہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، انہیں اپنی تعلیم کی پریشانی ایک دل میں لگی ہوتی ہے، اس کا غم لگا ہوتا ہے۔ نوجوان ہوتے ہیں، انہیں شادی کا غم لگا ہوتا ہے۔ شادی شدہ ہوتے ہیں، انہیں بچوں کے غم لگے ہوتے ہیں۔ یا کسی کو بے روزگار ہے تو روزگار کا غم لگا ہوا ہے۔ تو مستقبل میں آنے والے حالات، ذمہ داریوں اور مسائل کا جو غم ہے، ایک تو یہ غم ہے۔ ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، جس بندے نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، استغفار کو لازم پکڑا، یعنی استغفار کو پابندی سے کرتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور ہر غم سے اسے نکال دیں گے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہوں سے رزق عطا کریں گے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جس بندے پر کوئی غم آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی حالات آئیں، اگر ان حالات میں وہ اس طرح دعا کرے اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فی حکمک، میرے معاملے میں تیرا ہی حکم چلتا ہے، عدل فی قضاؤک، اور تیرا فیصلہ میرے حق میں برحق ہے، اسألک بکل اسم ہوا لک، اے اللہ میں تیرے ہر نام کے ذریعے سے، ہر نام کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، سمیت بہ نفسک، وہ نام تو نے خود اپنا رکھا ہو، او انزلتہ فی کتابک، یا اس نام کو تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہو، او علمتہ احدا من خلقک، یا وہ نام تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہو، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا اس نام کو تو نے غیب کے خزانے میں اپنے پاس رکھا ہو۔ ایسے ہر نام کے ذریعے میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ اس قرآن مجید کو تو میرے دل کے لیے بہار بنا دے، وجلاء حزنی، اور اللہ میرے اس غم کے لیے دوا بنا دے، وذہاب ہمی، اور میرے اس غم کو زائل کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ تو ارشاد فرمایا جس بندے نے اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس کے غم کو دور فرما دیں گے، اس کی پریشانی کو ختم کر دیں گے۔ دوسری پریشانی حادثات کا غم، بیماری کا غم، بیماری آ گئی ہے یا کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے
ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا کوئی فوتگی واقع ہو گئی ہے، زلزلہ آ گیا ہے، اس میں کئی گھر اجڑ جاتے ہیں، سیلاب آ گیا ہے، اس میں کئی گھر اجڑ جاتے ہیں، یہ جو حادثات آتے ہیں ان کے اندر بھی بندے کے دل میں بے چینی آ جاتی ہے، ایک غم آ جاتا ہے، بندہ دکھی ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اس سے پہلے کئی حادثات ایسے گزرے، زلزلہ آیا، سیلاب آئے، اس میں کئی گھر جو ہے اجڑ گئے، کسی گھر کا ایک فرد بچا، کسی کے 2 فرد بچے، بیٹی ہے تو ماں نہیں، بیٹا ہے تو باپ نہیں، بھائی ہے تو بھائی نہیں۔ تو ایسے بندے کے دل میں ان کا غم آتا ہے، اور یہ غم عام لوگوں پہ بھی آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں پہ بھی آتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی غم آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ابراہیم فوت ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت غمگین ہوئے، دل میں پریشانی کی کیفیت تھی، فرمانے لگے ان العین تدمع، آنکھیں بہہ رہی ہیں، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، والقلب یحزن، اور دل غمگین ہے، ولا نقول الا ما یرضى ربنا، لیکن میں کچھ نہیں کہتا سوائے اس کے جس پر میرا رب راضی ہو، یعنی زبان سے میں وہی بات کہوں گا جس پر میرا رب راضی ہو۔ فإنا بفراقك لمحزون یا ابراہیم، لیکن اے ابراہیم تیرے جانے پر میں غمگین بہت ہوں۔ یہ غم حضرت یعقوب علیہ السلام پہ بھی آیا، آپ کا پیارا بیٹا جس کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی، یوسف علیہ السلام، بھائیوں نے انہیں باپ سے دور کر دیا، کنویں میں ڈال دیا، طویل وقفہ ہو گیا، فرقت طویل ہو گئی، یعقوب علیہ السلام اس کے غم میں روتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ بیٹوں نے کہا ابا آپ کیوں اس کے پیچھے روتے ہیں، اب تو وہ نہیں ملے گا۔ تو فرمانے لگے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اے میرے بیٹو میں تو اپنا غم، اپنی پریشانی، اپنا درد، اپنا دکھ اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے لو لگا رہا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا جب حادثات آ جائیں، کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی اور مصیبت پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، کوئی بھی واقعہ ہو جائے، پریشانی کا معاملہ ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے صبر شکر کا اظہار کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعا مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر جمیل عطا فرما دیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا فصبر جمیل، اللہ تعالیٰ کے سامنے صبر جمیل ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والے مددگار ہیں، اللہ تعالیٰ میری ضرور مدد فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد تیسرا غم ہوتا ہے، وہ دل کا کھٹکا ہوتا ہے، دل کے اندر ایک جو ہے بات جو ہے اٹکی ہوئی ہوتی ہے کہ بندہ سوچتا ہے یہ کام میں کروں یا نہ کروں، اگر کروں تو کہیں نقصان نہ ہو جائے، اگر یہ نہ کروں تو کہیں پھر نقصان نہ ہو جائے، کروں گا تو پتہ نہیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، دل میں کھٹکا ہوتا ہے۔ اب یہ کھٹکا دنیا کے معاملات میں بھی ہوتا ہے، کاروبار میں بھی ہوتا ہے، لین دین میں بھی ہوتا ہے، اور یہ کھٹکا آخرت کے معاملات میں بھی ہوتا ہے، ایمان میں بھی ہوتا ہے، یقین میں بھی ہوتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے رات چھائی ہوئی تھی، اندھیرا چھایا ہوا تھا، تو اس وقت اندھیرے کے اندر ستاروں کو دیکھا، روشن ہے، فرمانے لگے رآ کوکبا قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب دل میں کھٹکا آیا کہ یہ تو صبح ہونے کے ساتھ غروب ہو جاتے ہیں، فلما افلا قال لا احب الآفلین، فرمانے لگے جو غروب ہو جاتا ہے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ دل میں کھٹکا تھا، اس کو چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد چاند کو دیکھا، فرمانے لگے یہ رب ہو سکتا ہے۔ جب دل میں کھٹکا تھا کہ یہ بھی غروب ہو جاتا ہے، چھوٹا بڑا ہوتا ہے، تو ارشاد فرمایا یہ بھی رب نہیں ہو سکتا۔ پھر سورج کو دیکھا، فرمانے لگے ھذا اکبر، یہ بڑا ہے، یہ رب ہو سکتا ہے۔ دل میں کھٹکا تھا، جب دیکھا کہ وہ غروب ہو گیا، فرمانے لگے یہ بھی رب نہیں ہو سکتا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین،
میں اپنا چہرہ اس رب کی طرف کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، زمین آسمان کو پیدا کیا۔ میں اس رب کے ساتھ، اس ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں۔ یہ کھٹکا یہ ایمان کے اندر بھی ہو سکتا ہے، یقین کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اور دنیا کے معاملات میں بھی ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ایک ہی حل بتا دیا، ارشاد فرمایا دا ما یریبک الی ما لا یریبک، جس کام میں تمہیں کھٹکا ہو اس کام کو تم چھوڑ کر وہ کام کرو جس میں تمہیں کھٹکا نہیں ہے، کیونکہ جس کام میں تمہیں کھٹکا ہے، شک ہے، شبہ ہے، وہ کام صحیح نہیں ہو سکتا، اور جو بلا شک و شبہ ہے وہ کام صحیح ہوگا، درست ہوگا، اور وہ حق ہوگا، لہذا اس کی طرف تم مائل ہو جاؤ، اس کام کو کر لو، اس غم سے بھی تمہیں نجات مل جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے پھر ایک اور غم پریشانی، وہ ہے خوف۔ تو خوف کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو خوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ بندے کو یہ خوف لگا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں میرے ساتھ بے نیازی کا معاملہ نہ فرما دیں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی دربار سے دور نہ فرما دیں، اپنے در سے اللہ تعالیٰ جو ہے رد نہ فرما دیں، کہیں میرا نام شقی لوگوں میں، بدبخت لوگوں میں شامل نہ فرما دیں۔ یہ ایک ڈر لگا ہوتا ہے، پریشانی لگی ہوتی ہے۔ یہ ڈر تو لازمی ہے، یہ ڈر تو ایمان کا حصہ ہے۔ جس بندے میں یہ ڈر نہیں ہے اس کا ایمان ہی کمزور ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الایمان بین الرجاء والخوف، بندے کا ایمان امید اور خوف کے بین بین ہوتا ہے، اس کے درمیان میں ہوتا ہے۔ لیکن ایک خوف دوسرا ہے، حاسدین کا خوف ہے، شر پسندوں کا خوف ہے، برا چاہنے والوں کا خوف ہے، مخالفین کا خوف ہے کہ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کریں گے، یا پھر موت کا خوف ہے کہ موت آ جائے گی، اور یا پھر لوگوں کا خوف ہے کہ لوگ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا معاملہ کریں گے۔ تو ایسے معاملات میں دین اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ بس یہ سوچیں کہ ہر طاقت سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے، ہر قوت سے بڑی قوت اللہ تعالیٰ کی ہے، ہر جبار قہار اور ظالم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے، اور اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر کوئی ذرہ، کوئی پتا اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ مزید مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہے وہی ہونا ہے۔ حاسدین ہمارا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکیں گے، شر پسند ہمارا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکیں گے، برا چاہنے والے کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مخالفین کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، ہمارا رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا، آگ میں ڈالا گیا، تو کہتے ہیں اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا رب مجھے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو گویا ہمیں بھی جب ایسا غم ہو، کسی کا خوف ہو، حاسدین کا خوف ہے، شر پسندوں کا خوف ہے، برا چاہنے والوں کا خوف ہے، مخالفین کا خوف ہے، تو ایسے موقع پر اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرما دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب لشکر لے کر جا رہے ہیں، مخالفین نے جنگ کے لیے تیاریاں کر لی اور جماعتوں کو آپس میں جوڑ دیا اور بہت بڑا لشکر تیار کر لیا، تو اس وقت قرآن مجید میں ارشاد ہے قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا، ان لوگوں نے اپنی تمام طاقتیں، قوتیں تمہارے خلاف جمع کر لی ہیں، اور وہ جو ہے تمہیں ڈرانے کے لیے اور تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے آ چکے ہیں، فزادہم ایمانا۔ لیکن اس حال میں بھی صحابہ کرام کا ایمان بڑھ گیا، اور صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالی ہمارا بہترین کارساز ہے اور ہمیں کافی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس موقع پر یہ دعا مانگی ہے۔ اور پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار کے اندر تھے، دشمن پیچھے تھے، مخالفین پیچھے تھے، غار کے دروازے کے بالکل سامنے آگے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہونے لگے، فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بالکل سامنے کھڑے ہیں، اگر ذرا سا یہ جان کر دیکھیں گے تو ہمارے پاؤں پر ان کی نظر پڑ جائے گی، اب ہم کیا کریں؟ تو
تو اس وقت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم نہ کرو، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ کا امر ہمارے ساتھ ہے، اللہ کا حکم ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد، تائید، نصرت اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے مدد ہمارے ساتھ ہے، اس لیے تم پریشان نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ جس کا ساتھ دے اس کا کوئی کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ تو یہاں بھی یہی تعلیم ہے کہ اگر کسی کا بھی خوف ہو اللہ سے رابطہ جوڑ لو، بس یوں سمجھ لو کہ پھر عافیت اور امن کے دائرے میں تم داخل ہوگے۔ اور پھر اگر موت کا خوف ہے تو موت کا خوف تو ایسی چیز ہے کہ وہ تو لازمی ہے، اس سے بچا ہی نہیں جا سکتا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرما دیجئے وہ موت جس سے تم بھاگتے پھرتے ہو فانہ ملاقیکم، وہ تمہیں آ کر رہے گی، تمہیں پا کر رہے گی۔ فینبئکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لٹائے جاؤ گے ایسی ذات کی طرف جو ظاہر غائب سب کچھ جاننے والی ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، وہ ذات تمہیں بتا دے گی تم دنیا میں کیا کرتے تھے، کون سے اعمال کر کے آئے، اچھے اعمال کر کے آئے یا برے اعمال کر کے آئے، اللہ تعالیٰ ایک ایک عمل کو بتا دیں گے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، جس نے دنیا میں ذرہ برابر نیکی کا کام کیا ہوگا وہ بھی اسے دیکھ لے گا، اور جس نے فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ذرہ برابر بھی برائی کا کام کیا ہوگا وہ وہاں اسے بھی دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کھول کر سامنے رکھ دیں گے۔ اس لیے موت کا خوف تو ایسا ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا، اس سے چھٹکارا نہیں ہے، اس سے ہم بچ نہیں سکتے۔ اور اگر لوگوں کا خوف ہے تو لوگوں کے خوف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے نہ ڈرو، واخشونی مجھ سے ڈرو۔ لوگوں سے کیا ڈرتے ہو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتا ہے پھر وہ مخلوق سے نہیں ڈرتا۔ جو اللہ، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے مخلوق کے دل میں اس کی محبت ہوتی ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ مخلوق سے نہیں ڈرتا۔ اس لیے اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ تاکہ مخلوق کا ڈر تمہارے دلوں سے ختم ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد خوف کی ایک قسم فقر کا خوف، غربت کا خوف، اور اپنی جو ہے کم داری ناداری کا خوف۔ اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، ارشاد فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق۔ جہالت کے زمانے میں کئی لوگ اپنی اولادوں کو زندہ ترگور کر دیا کرتے تھے یا انہیں قتل کر دیا کرتے تھے کہ ان کے خرچے کون برداشت کرے گا، ان کے لیے وسائل کون لائے گا اور ان کی پرورش کون کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رزق کا ڈر نہ کرو، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو فقر کے اور غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو، انہیں زندہ درگور نہ کرو۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیں گے۔ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے وما من دابۃ فی السماء والارض الا علی اللہ رزقها، اس زمین کے اندر آسمان کے اندر جو بھی چیز چلنے والی زیرو ہے، جاندار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ رزق بندے کو تلاش کرتا ہے تو بندے کو جہاں پاتا ہے رزق اسے مل جاتا ہے۔ ہم کسی بھی شہر میں ہوں، کسی بھی گاؤں میں ہوں، کسی بھی بستی میں ہوں، ہمارا رزق ہمیں آ کر پہنچے گا۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، یہ رزق تو آسمانوں میں ہے، آسمانوں سے اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کے مطابق اتارتے ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا فقر کا خوف نہ کرنا۔ تو خوف کی جو 3 پریشانیاں ہیں اس کا بھی حل شریعت نے بتا دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک اور پریشانی ہماری وہ نا امیدی کی ہے۔ کئی دفعہ بندہ نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ کبھی تو گناہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ بندہ مایوس ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب میری اللہ تعالیٰ بخشش فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے، اب پتہ نہیں میں نیک بن سکتا ہوں یا نہیں بن سکتا ہوں، اب پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ مایوسی کا غم ہے۔ اور کبھی بندے کے اوپر مصائب اور پریشانیاں اتنی پے در پے آتی ہیں، بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری پریشانیاں میرے ہی حق میں رکھی ہوئی ہیں۔ مایوس ہو جاتا ہے، اپنی زندگی سے بھی مایوس ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ پریشانیاں تو ختم ہی نہیں ہونی، ایک کے بعد دوسری پریشانی آ جاتی ہے، اس کے بعد تیسری مصیبت آ جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں
بندہ مایوس ہو جاتا ہے۔ ایسے تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ انا عند ظن عبدی، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھو گے تو اللہ تعالیٰ اچھا فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اسے یاد کرتا ہوں، جب وہ کسی تنہائی میں یاد کرتا ہے میں بھی تنہائی میں یاد کرتا ہوں، جب کسی مجلس میں یاد کرتا ہے میں اسے اس سے بہتر مجلس کے اندر یاد کرتا ہوں۔ اس لیے ارشاد فرمایا تم میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور پھر ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ ایک بالش میرے قریب ہوتا ہے میں اللہ تو ایک ذراع اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونے کی کیا بات ہے۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام گم ہو گئے تھے، طویل عرصہ گزر گیا تھا، اس وقت بھائیوں کو کیا فرمایا تھا؟ فتحسسوا من یوسف، یوسف کو تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ پیغمبر علیہ السلام نے بھی یہ تعلیم دی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا، نہ امید نہ ہونا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا والذین کفروا وکذبوا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی، اللہ کی رحمت سے مایوس تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ ایمان والے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتے۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں، اچھا گمان رکھیں۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کریں گے۔ مصائب آتے ہیں، حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن یاد رکھو تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ایام اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ آج ادھر خوشی ہے کل ادھر خوشی ہوگی، آج ادھر غمی ہے کل ادھر غمی ہوگی، یہ ایام بدلتے رہتے ہیں، یہ گھومتے رہتے ہیں، کبھی بھی ایک حال نہیں رہتا کہ ہمیشہ بندہ خوش رہے یا ہمیشہ بندہ غمگین رہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمانے والے ہیں، کبھی بھی بندے کو اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگلی پریشانی کہ کئی مرتبہ جو ہے بندہ قید ہو جاتا ہے، گرفتار ہو جاتا ہے، جیل میں ہوتا ہے، بند ہوتا ہے، نظر بند ہوتا ہے، اسے بھی ایک پریشانی لگی ہوتی ہے۔ ورنہ تو یہ جیل، قیدیں، ہتھ کڑیاں، یہ بیڑیاں تو مجرموں کے لیے ہیں، لیکن کئی مرتبہ جو ہے بندہ جو ہے مجرم نہیں ہوتا، مظلوم ہوتا ہے، وہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ اب جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کا کیا جرم تھا، لیکن وہ کنویں میں بند رہے، گرفتار رہے، گویا اس وقت کی وہ جیل تھی، کنویں کے اندر گرفتار رہے، لیکن وہاں بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑا، رابطہ جوڑا، اللہ تعالیٰ نے اس کنویں سے آزاد کر دیا اور مصر کا وزیر بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے خزانوں کا مالک بنا دیا۔ تو جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جو ہے پریشانیوں سے نکال دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، مچھلی کے پیٹ کے اندر بند ہو گئے، وہاں پر انہوں نے کس کو پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بھی مجھے اس غم سے، ان اندھیروں سے نکالنے والا نہیں ہے۔ اللہ تیری ذات پاک ہے، میں ہی ظلم کرنے والا ہوں، میں ہی زیادتی کرنے والا ہوں، میں ہی گناہگار ہوں۔ ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کی، اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرما لی۔ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور اس غم سے انہیں نجات عطا فرما دی۔ اور آگے ارشاد فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ گریہ وزاری نہ کرتے، اللہ تعالیٰ کی یہ تسبیح نہ کرتے، اللہ تعالیٰ کو نہ پکارتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ پتہ چلا اگر غموں میں کوئی بندہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اسی طرح نجات عطا فرماتے ہیں جیسے یوسف علیہ السلام کو
کنویں سے نجات عطا کی، مصر کے خزانوں کا مالک بنایا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرما دی۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ مسئلہ خلق قرآن کے معاملے میں وہ جو ہے جیل کے اندر بند ہو گئے، صعوبتیں برداشت کی، مشقتیں برداشت کی، پریشانیاں برداشت کی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے نجات عطا فرمائی، ایسی عزت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے اہل سنت والجماعت کا امام بنا دیا۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کو بھی جیل میں بند کیا گیا، صعوبتیں پریشانیاں برداشت کی، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس نے ایسی قبولیت عطا کی کہ آج تک جو ہے فقہ حنفیہ دنیا کے اندر رائج ہے۔ امام ابن تیمیہ رحم اللہ کو دیکھیے، ان کے بارے میں تو آتا ہے کہ جب جیل میں بند تھے اتنے خوش تھے، فرمانے لگے لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے، اگر مجھے قید کریں گے تو مجھے خلوت نصیب ہوگی، اگر مجھے جلا وطن کریں گے تو میں سیر و تفریح کر لوں گا، اگر مجھے قتل کریں گے تو یہ میری شہادت ہے۔ تو پتہ چلا جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی لو لگی ہوئی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، وہ اللہ کو پکارتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پریشانیوں کے پہاڑ میں اور پریشانیوں کے طوفان کے اندر بھی وہ خوش نظر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں غموں سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی پریشانی جو ہے قرض کی پریشانی ہے۔ کئی مرتبہ جو ہے بندہ مقروض ہو جاتا ہے اور قرض واقعتاً ایک پریشانی ہے، ایک مصیبت ہے۔ کسی نے کیا پیارا جملہ فرمایا ہے، کہتے ہیں ہم فی اللیل وذل فی النہار، رات کے اندر تو یہ غم ہے قرض، رات کے اندر یہ غم ہے، رات کو سونے نہیں دیتا، وذل فی النہار، اور دن کے اندر یہ ذلالت ہے۔ بندہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، قرض مانگنے والے آتے ہیں، قرض مانگتے ہیں، لیکن بندہ پریشان ہوتا ہے، دے نہیں پاتا، وہ قرض مانگنے والا کئی باتیں سناتا ہے، بندہ ذلیل ہوتا ہے، ذلت ہوتی ہے۔ تو ہم فی اللیل وذل فی النہار، رات کے اندر یہ غم ہے جو پریشانی جو سونے نہیں دیتی، اور دن کے اندر یہ ذلالت ہے۔ کئی مرتبہ قرض سے بندہ اتنا تنگ ہو جاتا ہے، اتنا پریشان ہو جاتا ہے، سوچتا ہے کہ خودکشی کر لوں، اس دنیا سے ہی چلا جاؤں، اپنی جان سے بھی نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ قرض ایسی مصیبت ہے کہ اگر دنیا میں ہم نے یہ سوچا کہ خودکشی کر لیتے ہیں، قرض داروں سے جان چھوٹ جائے گی، تو یہاں تو چھوٹ جائے گی، لیکن آخرت کا غم تو ایسا ہے وہ تو نہیں، اس سے تو جان نہیں چھوٹ سکتی۔ آخرت کے اندر جو لوگوں کے ہم نے حقوق دینے ہوں گے وہ تو دینے پڑیں گے، وہاں بھی سزا ملے گی۔ دنیا میں تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو پھر کدھر جائیں گے۔ آخرت کے اندر بھی پکڑ ہوگی، وہاں بھی جان چھوٹ نہیں سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کا جنازہ پڑھاتے تو اس وقت دیکھتے کہ اس کے اوپر قرض تو نہیں ہے، اگر قرض ہوتا تو شاہ فرماتے میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ صحابہ کرام سے فرماتے اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لو، میں نے جنازہ نہیں پڑھنا۔ اور بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فتوحات عطا کی، حالات اچھے ہو گئے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے اس کا قرض ہے یا نہیں ہے۔ اگر قرض ہوتا تو شاہ فرماتے میں اس کا ضامن ہوں، جس نے اس کا قرض لینا ہے وہ مجھ سے آ کر لے لے، لیکن اس کا قرض جو ہے کہیں باقی نہیں رہنا چاہیے، جنازہ ادا کرنے سے پہلے اس کے قرض کی ضمانت ہونی چاہیے، قرض ختم ہونا چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شہید کے تمام گناہ معاف ہیں، لیکن اگر اس نے کسی کا قرض دینا ہے تو وہ معاف نہیں ہو سکتا، قرض معاف نہیں ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بھی سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں عجز سے، کسل سے اور قرض سے اور لوگوں کے غلبے سے، یعنی جب قرض آ جاتا ہے تو لوگ بندے کے اوپر غالب ہو جاتے ہیں، وہ چڑھائی کرتے ہیں، باتیں سناتے ہیں، تو اس طرح لوگوں کے غلبے سے اور لوگوں کے مسلط ہونے سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب جس بندے پہ قرض ہے وہ کیا کرے اور وہ اس پریشانی کو کیسے کم کرے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی علاج عطا فرما دیا، ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو بندہ تقوی اختیار کرے گا یعنی گناہوں سے بچے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دیں گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
اسے ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائیں گے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ دوسرا کام یہ کرے کہ استغفار کی کثرت کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اپنے پروردگار سے استغفار کرو۔ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائیں گے۔ تو گویا کوئی قرض دار ہے، کثرت سے استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ مال عطا کریں گے، قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا ہو جائے گی۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور دعا سکھائی، ارشاد فرمایا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مکاتب غلام جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا حضرت کہ میں اپنا جو ہے بدلے کتابت ادا کرنے سے عاجز ہوں، بہت زیادہ مال ادا کرنا ہے، میں ادا نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں ہے، ایک دعا سیکھ لو، اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، اگر پہاڑ سے زیادہ بھی تمہارا قرض ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ادا ہو جائے گا۔ فرمایا وہ یہ دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ مختصر سی ایک لائن کی دعا ہے، علماء نے لکھا ہے جو بندہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اسے قرض کی اس پریشانی سے بھی نجات عطا فرما دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ایک پریشانی ظلم کی ہے، کئی مرتبہ بندے کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، دشمن ظلم کرتے ہیں، سزائیں ملتی ہیں، یا کوئی بندہ اس کے حق کو دبا لیتا ہے، یہ بھی ظلم ہوتا ہے۔ اب اس ظلم میں بندہ پریشان ہوتا ہے، مظلوم بنا ہوا ہوتا ہے، کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا، تو اس کے اندر شریعت نے یہ تعلیم دی ہے کہ جس وقت تمہارے اوپر کوئی ظلم کرے تو اس وقت تم اس ذات کی طرف رجوع کرو جس نے ظلم کو حرام کیا ہوا ہے۔ جب اس نے ظلم کو حرام کیا ہے تو ظلم کرنے والوں کو وہ کیسے پسند فرما سکتا ہے؟ انہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ تو ظلم کرنے والوں کو کبھی بھی پسند نہیں فرماتے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ سعادت عطا کی ہے کہ ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 دعائیں ایسی ہیں جو قبول ہی قبول ہیں، ان کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ ایک مظلوم کی دعا ہے، دوسرا والد کی دعا اپنے بیٹے کے لیے، اور تیسرا مسافر کی دعا ہے۔ تمہیں موقع مل گیا ہے، تم دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرما لیں گے۔ اور ارشاد فرمایا سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ لیکن احتیاط یہ کرنی ہے کہ اگر ہمارے اوپر کسی نے ظلم کیا ہے تو ظلم کا جواب کبھی بھی ظلم سے نہیں دینا، بلکہ ظلم کا جواب صبر و شکر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ دینا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوگی۔ اور یہ نہ سوچیں کہ اس نے ظلم کیا تو میں بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پہ اپنا معاملہ چھوڑ دے۔ جو بندہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سرخرو فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ 2 جماعتوں کا اختلاف ہوتا ہے، ایک ظالم ہے دوسری مظلوم ہے۔ ارشاد فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا، ہم نجات اسے دیں گے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور ظالموں کو ایسے ہی ہم جو ہے اپنی پریشانیوں کے اندر چھوڑ دیں گے، اسی کے اندر بھٹکتے رہیں گے، اسی کے اندر جو ہے کوستے رہیں گے، اسی کے اندر وہ پریشان رہیں گے۔ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکتسبون، پھر ظالموں سے ایک دن کہا جائے گا چکھو جو کچھ تم کرتے تھے، اپنے اعمال کا بدلہ چکھو۔ تو یاد رکھیں جس بندے پہ ظلم ہوا ہے اگر وہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دے گا تو ایک نہ ایک دن ضرور اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے انتقام لیں گے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی بندے کو اپنے گناہوں کا ڈر ہوتا ہے، گناہوں کی پریشانی ہوتی ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس گناہوں کی وجہ سے مجھے عذاب نہ عطا فرما دے۔ تو اگر یہ غم ہے اچھی بات ہے، انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ ارشاد فرمایا ما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، کہ تمہارا پروردگار اس وقت تک کسی بستی کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتا، عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی اصلاح کی فکر میں لگے ہوئے ہوں۔ اگر ہم اپنی اصلاح کی فکر میں ہوں گے، توبہ کریں گے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب نہیں عطا فرماتے جب تک کہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا رہے۔ استغفار کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ بندے کی پریشانی کو اور بندے کے غم کو دور فرماتے ہیں۔
عذاب سے اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اور بھی کئی غم ہیں، دنیا میں جتنے بھی غم ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر غم کا، ہر پریشانی کا ہمیں علاج بتا دیا ہے، لیکن وقت کم ہے۔ آئندہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہر غم کا علاج انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے۔ آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دو احادیث ہیں، ان کو سن لیجئے اور اپنے دل پر لکھ لیجئے اور زندگی میں ان پہ عمل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ ارشاد فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کبھی بھی کسی مسلمان پر ظلم نہیں کرتا اور مسلمان مسلمان کو تنہا اکیلے چھوڑ نہیں دیتا۔ ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کریں گے۔ جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کا غم دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو دور فرمائیں گے۔ جو مسلمان کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ احب الناس انفعهم، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے جو لوگوں کو زیادہ فائدہ دینے والا ہو۔ احب الاعمال سرور تدخلہ علی رجل، اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کا دل خوش کریں، او تکشف عنہ کربتاً، یا آپ اس سے کسی غم کو دور کریں، یا آپ اس کے قرض کو اتاریں، یا آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں۔ اور ارشاد فرمایا، اگر کوئی مسلمان بھائی اپنے بھائی کی حاجت کے لیے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس بندے کو 1 مہینہ اعتکاف کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی تمام پریشانیوں اور غموں کو ختم فرما دیں، اور ہمیں شریعت سنت کے مطابق پریشانیوں کے اندر صبر و شکر اور تحمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔